بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام افراد کا مصر میں داخلہ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے مطابق تمام افراد مصر میں داخل ہو گئے۔ ان کا جس شان سے استقبال کیا گیا وہ آج سے قبل زمین اور آسمان کی نگاہوں نے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ جب کنانی قافلہ مصر کے قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے آگے چلے گئے اور شاہی حکم کے مطابق شہر کے تمام امورا، وزراء اور ارکان دولت بھی آپ کے ساتھ تھے اور خود شاہ مصر بھی استقبال کے لیے مصر سے باہر آیا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آمد کے بعد ان کی برکت سے قحط سالی ختم ہو گئی۔ ایسے ہی اہل مکہ کی قحط سالی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ختم ہو گئی۔ دخول مصر کا واقعہ قرآن مجید میں اس طرح وارد ہے۔ پھر جب یہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور استقبال اور ملاقات کے بعد کہا کہ آپ سب شہر میں چلیں، انشاءاللہ آپ ہر طرح امن و امان سے رہیں گے، اور اپنے والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا۔ اس وقت سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ میں گرے تو یوسف علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، یہ میرا خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا اور اس نے میرے ساتھ اس وقت بڑا احسان کیا جب مجھے قید خانہ سے نکالا، پھر آپ سب کو میرے پاس لے آیا۔ بعد اس کے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا۔ بلا شبہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کو عمدہ تدبیر سے کرتا ہے، بے شک وہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد صاحب کے سامنے نہ بھائیوں کی شکایت کی، نہ اپنی تکلیف اور مصیبت بیان کی، بلکہ اپنے اوپر گزرنے والے واقعات جس خوبی سے چند الفاظ میں بیان کیے وہی قرآن نے نقل کر دیے۔ اگرچہ بعض مفسرین کے نزدیک حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ پہلے فوت ہو چکی تھی اور مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آپ کی خالہ تھی، لیکن قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق آپ کی والدہ زندہ موجود تھیں۔ آپ نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ اس وقت والدین اور 11 بھائی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ ابا جان، یہ میرا خواب کی تعبیر ہے۔ اس شریعت میں یہ جائز تھا کہ بڑوں کو سلام کرتے وقت لوگ سجدہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے سوائے اپنی ذات کے کسی اور کے لیے سجدہ کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو آپ کی عمر اس وقت 17 برس تھی۔ جدائی میں 80 سال گزرے، پھر والدین کی ملاقات کے بعد 23 سال زندہ رہے اور 120 برس کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ بنی اسرائیل کنعان سے 70 کی تعداد میں آئے تھے اور جب نکلے تو 1,70,000 تھے۔ روایت میں ہے کہ جب مصر آئے تو 186 تھے اور جب نکلے تو 6 لاکھ۔ بادشاہ رجان نے برادران یوسف کو تمام مصر میں سب سے بہترین جگہ دی جس کو امیس کہتے ہیں۔ اب سب برادران یوسف خوشی سے زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب سارا خاندان مصر میں جمع ہو گیا تو برادران یوسف نے ایک دن آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نے ابا جی کو جتنا ستایا ہے وہ ظاہر ہے اور بھائی یوسف پر جو ظلم توڑے ہیں وہ بھی ظاہر ہیں۔ اب اگر دونوں بزرگ ہمیں کچھ نہ کہیں اور ہماری خطاؤں سے درگزر کر دیں، لیکن کچھ خیال بھی ہے کہ خدا کے ہاں ہماری کیسی حالت ہوگی۔ آخر یہ بات ٹھہری کہ اب ابا جان
ابا جی کے پاس چلیں، ان سے التجا کریں۔ چنانچہ سب مل کر آپ کے پاس آئے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بھی والد ماجدہ کے پاس بیٹھے تھے۔ آتے ہی انہوں نے بیک زبان کہا کہ حضور، ہم آج آپ کے پاس ایک ایسے اہم کام کے واسطے آئے ہیں کہ اس سے اہم کام کے واسطے آئے ہیں جس سے پہلے کبھی نہیں آئے۔ اے ابا جی، آؤ، اے پیارے بھائی، ہم اس وقت ایسی مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہمارے دل اس قدر کپا رہے ہیں کہ آج سے پہلے ہماری ایسی حالت کبھی بھی نہیں ہوئی۔ الغرض کچھ اس طرح نرمی اور جہاجت کی بات دونوں بزرگوں کا دل بھر آیا۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کے دلوں میں تمام مخلوق سے زیادہ رحم اور نرمی ہوتی ہے۔ دریافت کیا کہ آخر تم کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا، آپ کو خوب معلوم ہے کہ آپ کو ہم نے کس قدر ستایا اور بھائی صاحب پر کیسے کیسے ظلم اور ستم ڈھائے ہیں۔ دونوں نے کہا، معلوم ہے۔ پھر عرض کیا کہ یہ درست ہے کہ آپ دونوں نے ہمارے قصور معاف فرما دیے ہیں؟ دونوں نے کہا، بالکل درست ہے، ہم دل سے معاف کر چکے ہیں۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ آپ کا معاف کرنا بھی بے سود ہے جب تک پروردگار عالم جل جلالہ معاف نہ کریں۔ پوچھا، پھر ہم سے کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا، ہمارے لیے اللہ سے بخشش طلب فرمائیں، یہاں تک کہ بذریعہ وحی آپ کو معلوم ہو جائے کہ خداوند تعالیٰ نے ہم کو بخش دیا ہے، پھر البتہ ہماری آنکھوں میں نور اور دل میں سرور آ سکتا ہے، ورنہ ہم تو دونوں جہان میں برباد ہو گئے۔ اسی وقت آپ کھڑے ہوئے گئے، قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور بڑے ہی خشوع و خضوع سے جناب باری تعالیٰ میں گڑ گڑا کر دعا شروع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام آمین کہتے ہیں کہ 20 سال تک یہ دعا قبول نہ ہوئی تھی۔ آخر 20 سال تک بھائیوں کا خون خوف خداوندی سے خشک ہو گیا۔ تب وحی آئی اور قبولیت دعا اور بخشش فرزندان کی اشارت سنائی گئی، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا وعدہ ہے کہ تیرے بعد نبوت بھی انہیں ملے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔